دین اسلام میں ہر چیز کا ایک حق ہے. کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا حق ہمارے دین نے متعین نہ کیا ہو. انہی حقوق میں سے راستے کا بھی حق مذہب اسلام کے اندر موجود ہے. یعنی راستہ اتنا پرامن ہو کہ کسی بھی راہ چلتے ہوئے انسان کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. راستہ پرامن ہو، محفوظ ہو. یہی وجہ ہے کہ راستے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے تو فرمایا گیا کہ یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. پتہ ہی چلا کہ راستے سے دشوار کن اور پریشانی والی چیزیں ہٹا دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا پیارا اور مبارک عمل ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص ہے جس نے راستے میں ایک درخت کو کاٹ دیا. اس وجہ سے یہ درخت راستہ چلنے والوں کی دشواری میں اضافہ کرتا تھا، پریشانی کا سبب بنتا تھا. اس نے اس درخت کو کاٹ دیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسی عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ راستے میں عموماً ہم اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، بائک کھڑی کر دیتے ہیں، اور راستے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے راہ چلنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی مریض ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو بہت جلدی اپنے گھر پہنچنا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی منمانی کر کے گویا کہ اس گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے اللہ اس رسول ناراض ہوتا ہے اور ہمارے دین و شریعت کے خلاف بھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں کہ راستے سے کوئی ایک معمولی سی چیز جو راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہو، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ صدقہ بنتا ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اس کے خلاف اگر کیا جائے تو اس کا گناہ بھی اتنا بڑا ہے. لہٰذا راستے کے حوالے سے صفائی کا بھی خیال رکھا جائے اور راستے کو جو ہے لوگوں کے لیے پرامن بنایا جائے، راستے کو دشواری کا ذریعہ نہ بنایا جائے.